جس کے ماننے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف بنایا ہے. آگے پڑھیں. احسنت. جہاں پر بھی 3 نقطے ہوں وہاں پر رک جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس امت کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کون سی امت ہے. یہ امت خیر امت ہے. اور خیر امت کا لقب یہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ یہ لقب ہے ہمارے لیے کہ ہم خیر امت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس خیر امت کی امتیازی صفت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ہے اس امت کی امتیازی صفت کہ یہ امت بھلائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور منکر کے کاموں سے روکتی ہے. صرف ہمارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھلائی کے کاموں کا حکم دیں اور منکر سے رکنے سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی منکر پر انکار نہ کریں, کسی بدعت پر رد نہ کریں. لوگ کیا سمجھیں گے, ہمارے تعلق سے لوگ بدظن ہو جائیں گے. یہ اس امت کی صفت نہیں ہے. واضح لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا ہے. اور خیر امت کی صفت کیا ہے؟ وہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا امتیازی وصف ہے. اگر ہم اس امتیازی وصف کو ہی کھو دیں تو پھر دوسری امتوں کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. آگے بڑھیں. استمر. وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب. وحمد لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يقعوا في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع في أصحاب التوراة والإنجيل. حسبك بارك الله فيك. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خیر امت کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے کہ اس خیر امت کے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ اس امت کے علماء ہیں. اور یہ علماء حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا تھا. یہ علماء حقیقت میں اسی مشن کے وارث ہیں, اسی ذمہ داری کے وارث ہیں. تو یہ فضیلت بھی ایک طرح سے ہے اور ایک طرح سے یہ ذمہ داری بھی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یقومون مقامہم فی تبلیغ ما انزل من الکتاب. یہ علماء انبیاء کے قائم مقام ہیں. جو انبیاء کا فریضہ تھا, جو ان کا مشن تھا, جو ان کی ذمہ داری تھی, ان علماء کی وہی ذمہ داری ہے. ان کا وہی مشن ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو کچھ ہم کتاب و سنت میں پڑھیں ان تمام چیزوں کو علماء پر منطبق کریں کہ علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے. اگر انبیاء کرام نے بدعتوں سے تحذیر کی ہے, اگر انبیاء کرام نے کفر اور شرک پر رد کیا ہے, تو یہی کام علماء کا بھی ہے. یہ صرف انبیاء کا کام نہیں تھا, اس لیے کہ علماء کیا ہے؟ انبیاء کے حقیقت میں سچے وارث ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ کو, ایک جماعت کو ایسے باقی رکھے گا جو جماعت ہمیشہ حق پر قائم ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت نہ ہو جو حق پر قائم ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اکثر و بیشتر کیا ہوں گے؟ منحرفین ہوں گے. اکثر و بیشتر راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ستفترق امتی هذه على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی, ان میں سے سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. وہ کون ہے؟ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ کرام جس عقیدے و منہج پر قائم ہے, وہ جماعت جو بھی اس عقیدے و منہج پر قائم ہوگی وہ حقیقت میں نجات پانے والی جماعت ہے. اور یہ جماعت ہمیشہ قیامت تک قائم ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جماعت کا خاتمہ ہو جائے. اس کے بعد کیا کہا؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.
गौर करें इस जुमले पर। हकीकत में यह हदीस का टुकड़ा है जिसे शेखुल इस्लाम ने अपने अल्फाज में बयान किया है, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम वला मन खज़लहुम। मुखालफत करने वाले इनकी मुखालफत जबरदस्त तरीके से करेंगे, बहुत सारे लोग इनको जदोकोब करेंगे, इनको सजाएं देंगे, हर तरह से इन्हें सताएंगे, लेकिन उनकी मुखालफत और उनकी तरफ से सजा देना इनका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी, बल्कि इनको और मजीद हक पर कायम व दायम रखेगी। तो ये इस उम्मत की खुसूसियत है, उलमा की खुसूसियत है, जो हक पर कायम रहेंगे क़यामत तक, कि इनकी मुखालफत होगी, लोग इन पर फूल नहीं बरसाएंगे, बल्कि उनकी ही तादाद ज्यादा होगी जो मुखालफत करेंगे। इनको तरह तरह से सताएंगे, जलील और रुस्वा करने की कोशिश करेंगे, और उनकी ही तादाद ज्यादा होगी जो इसको, इन लोगों को दलील और रुस्वा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये खत्म नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल की बिशारत है, खुशखबरी है कि क़यामत तक ये लोग कायम रहेंगे। आगे बढ़ें। وحفظ لهم الذكر الذي